وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سل بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوال کیجئے بنی اسرائیل والوں سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کی نشانیاں آنکھوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور یہ اہل کفر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے حلیے کا، ان کی آؤٹ لک کا، ان کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ مذاق اڑانے کا تو شاید سبب یہ بنتا ہے کہ اچھا دیکھو، اچھے اللہ کی دین کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کی مخالفت کر کے ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اللہ کی اطاعت کر کے آج کس حالت میں موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے نیک بنتے دنیا ان کے لیے کھل جاتی، فرشتے ان کے آگے پیچھے پھرا کرتے، دنیا کی آسائشیں اور آرائشیں ان کو مہیا ہو جاتی۔ یہ تو ہم نافرمانوں سے بھی گئی گزری زندگی گزار رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، آج تو شاید نہیں، لیکن جس دن قیامت آئے گی نا، اس دن تقوی والے ان اہل کفر پر غالب آ جائیں گے، اللہ پھر ان ایمان والوں کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اس قیامت کے دن آسائشیں، آرائشیں، آسانیاں اور راحتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی امت کا حصہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بشارتیں دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ کتاب حکم دینے والی بن جائے، فیصلہ کن بن جائے، اتھارٹی بن جائے ان معاملات میں جن میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی لیا کریں اللہ کی کتاب سے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے، اپنی عصبیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ نے ان کو ہدایت دی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس بات کی کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اللہ نے انہیں حق کی توفیق دے دی اپنی جانب سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بہت اہم بات امت مسلمہ کے لیے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ویسے حالات تو آئے ہی نہیں ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ ہم سب جنت کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ مشکلات اور آزمائشیں جو صحابہ کرام پر آئی تھیں اس کا تو کوئی 1% حصہ بھی ہم میں سے کسی نے فیس نہیں کیا۔ ہم اپنی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہم اپنی آزمائشوں کو سمجھتے ہیں، ہم بہت بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ دین پر چلنے کی پاداش میں کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک تنقید کا جملہ بھی ہمیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید بہت مشکل ہمارے لیے بنا دیا گیا دین پر چلنا۔ کبھی ذرا واپس لوٹیے اس 1450 سال پرانے دور میں،
معلوم ہو کہ وہ تنقید کا جملہ جو آج ہمیں بہت بھاری لگ رہا ہے، اس وقت تو شاید ان صحابہ کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جب اسلام لانے کی پاداش میں، جب کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مکہ کی گلیوں میں رسیاں باندھ کر تپتے ہوئے صحراؤں پہ گھسیٹا جاتا تھا، جب کمروں کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھی، جب جسم کی چربی جلتے ہوئے کوئلوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا کرتی تھی، تم جنت کے دعوے دار بن بیٹھے ہو؟ تم پر تو مشکلیں اور آزمائشیں ابھی آئی نہیں ہیں، اور کیسی مشکلیں تھیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی؟ مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، انہیں سختیاں آئیں، انہیں تکلیفیں آئیں، اور پھر انہیں ہلایا گیا، لرزایا گیا، اللہ کے راستے میں آزمایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، جہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب فرشتے اتریں گے؟ یہ جو میدان بدر میں فرشتے اترے تھے، یہ حضرت سمیہ کی شہادت کے وقت نہیں اتر سکتے تھے؟ یہ اس وقت نہیں اتر سکتے تھے جب آل یاسر پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، فإن موعدکم اللہ الجنہ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ادھر صبر ہے، ادھر فرشتے نہیں آ رہے۔ جو میدان بدر میں آئے ہیں وہ آل یاسر پر کیوں نہ آئے؟ وہ بلال حبشی پر کیوں نہ آئے؟ وہ خباب بن نرت پہ کیوں نہ آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ دکھانا تھا آنے والی امت کو کہ جنہیں تم اپنی مشکلات اور مصائب سمجھتے ہو اور تم ان کی وجہ سے دین کے راستے سے ہٹنے کی توجیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم پر آنے والی مشکلیں کوئی مشکلیں نہیں ہیں۔ ہمارے بندے اس سے بڑی بڑی مشکلیں تم سے پہلے برداشت کرنے کے باوجود بھی دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آزمائش کا وقت بہرحال گزرے گا، ان مع العسر یسرا، مشکل گزرے گی، آسانی آئے گی انشاءاللہ۔ یسألونک ماذا ينفقون، 2 مرتبہ یہ سوال آج ہمارے سامنے آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کر دو، جو تم درست نیت کے ساتھ خرچ کر دو، جو تم اللہ کی محبت میں لگا دو، چوائس دی گئی ہے۔ فللوالدین، تو والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور بالکل پریشان نہیں ہونا، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اگر دنیا میں فوری طور پر اس نیکی کا رسپانس تمہیں نہیں آ رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں مل رہا، تو بھی اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا اپنے لیے خیر و شر کا فیصلہ اپنی محدود اور ناقص عقل کی بنیاد پر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اور اللہ سے یہ مانگا کرو کہ جو خیر ہے اسے تمہارے لیے آسان کر دے، اور جو شر ہے اسے تم سے دور کر دے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جتنی مرتبہ بھی یہ لفظ آئے گا نا قرآن مجید میں، اتنی مرتبہ دل کرے گا کہ صحابہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یسألونک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کتنے مبارک لوگ تھے، انہوں نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور اس امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، اس امت کے لیے دین واضح ہو گیا صحابہ کی وجہ سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل، ان سے کہیے قتال فیہ کبیر، بہت بڑی بات، بہت سخت بات۔ ہوا یوں تھا کہ اصل میں وادی نخلا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا ہوا تھا، اور حرمت والا مہینہ تھا، مشرکین کے ساتھ کچھ جھڑپ ہوئی، اور اس میں ایک مشرک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ قریش والوں نے طوفان اٹھا دیا اس پر، بھئی یہ تو اپنے دین پہ بڑی سختی سے چلنے کی بات کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں کی حرمت کے قائل ہیں، اور انہوں نے ہمارا ایک بندہ مار دیا حرمت والے مہینے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ان سے کہیں حرمت والے مہینے میں قتل کرنا بہت بڑی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ذرا مشرکین مکہ کا طرز عمل بھی تو دیکھیں۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا مسلمانوں کو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ یہ مسلمانوں کو سے خطا کے اوپر تانا دینے آئے، انہیں کہیں جن جرائم میں یہ مبتلا ہیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سختی ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تم سے مخلص نہیں ہو سکتے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر یہ استطاعت رکھتے ہوں، یہ ایسا کر سکیں تو یہ تمہیں اپنے دین سے پھیریں گے، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور پھر اسے موت آ گئی، اس حالت میں کہ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر تھا، مرتد ہوا اور کفر کی موت مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو کر رہ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پہلا حکم شراب کی حرمت کا، 3 درجوں میں اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ یہ پہلا حکم یہاں سورہ بقرہ میں آیا، اس کے بعد دوسرا حکم سورۃ النساء میں آیا، اور پھر تیسرا اور فائنل جو حرمت کا حکم ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہمیں ملے گا۔ کہ 3 درجوں میں شراب حرام ہوئی ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ تینوں مرتبہ یہ سوال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب کا کیا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، آپ ذرا اللہ سے پوچھئے کہ شراب ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ پہلا حکم نازل ہو گیا سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، فرمائیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے یہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، دوسری مرتبہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی،
کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ دوسری مرتبہ یہ سوال آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا دو، بجائے اس کے کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو شراب میں اور جوئے میں خرچ کرو، کسی باطل راستے میں لگاؤ، اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں انویسٹ کرنے والے بن جاؤ۔ كذلك يبين الله لكم الآيات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمائیے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ انہیں شریک کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے زیادہ جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں مبتلا کر دیتا، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً مومن کنیز یہ بہتر ہے اس مشرکہ آزاد عورت سے خواہ وہ تمہیں بھلی کیوں نہ لگتی ہو۔ ایک صحابی تھے مکہ کے، زمانہ جاہلیت میں مکہ ہی کی ایک عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بہت پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ہجرت کی مدینہ منورہ چلے گئے، پھر کسی کام سے مکہ آنا ہوا، اس عورت نے دیکھا، وہ آئی، اس نے ملاقات کی، اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے پھر دعوت گناہ دی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا ایک دل ہے، اور اگر دل کی رغبت کسی جانب ہے تو اس کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایمان کی قوت اس دنیا کی رغبت پر غالب آ جانے والی شے۔ اس صحابی نے جواب دیا میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم مشرکہ ہو لہذا میرا تمہارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، میں کوئی کسی گناہ کے معاملے میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس پر اللہ نے اپنی تائید نازل فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت مشرکہ ہو اور آزاد عورت ہو، بڑی مالدار عورت ہو، تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، تمہارا خیال ہو کہ اس کا حسب نسب بھی بہت اچھا ہے اور تم اس سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو، اور اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہوگا کہ تم کسی غلام کنیز مومنہ عورت سے شادی کر لو۔ اور یہاں سے ہمارے سامنے یہ ترجیح بھی آتی ہے کہ اپنے رشتے کرتے وقت، اپنی اولادوں کے رشتے کرتے وقت ہمارے سامنے ترجیح کس شے کو حاصل ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب رشتے طے کرتے ہیں، جب شادیاں کرتے ہیں تو لوگ حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی، پھر لوگ مال دیکھتے ہیں، پھر لوگ خاندان دیکھتے ہیں، اور آخر میں لوگ دین دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رشتے جوڑا کرو سب سے پہلے دین دیکھا کرو، اس لیے کہ پہلی تین اشیاء تو عارضی ہیں، ان کا لطف، ان کی اٹریکشن وہ تو عارضی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ دینداری وہ ہے کہ اگر پہلی تینوں اشیاء نہ بھی ہونا تو دینداری کفایت کر جائے گی، اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ وہ جو ظاہری حسن جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا اس دینداری کی وجہ سے۔ خاندان اچھا نہ بھی ہوگا تو اللہ آگے جو خاندان ہے، جو فیملی اللہ نے چلانی ہے، اللہ اس میں برکتیں دے دے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دینداری نہ ہو، باقی تینوں چیزیں ہوں تو رشتوں کی مضبوطی کا کوئی امکان نہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مومن غلام یہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آتا ہو۔
اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی توفیق سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔